عزیزان کرامی، جیسے ہی محرم کے ایام شروع ہوتے ہیں تو اہل بیت کے تذکرہ کرتے ہوئے بھائی لوگ خلفائے راشدین بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق پر بہت زیادہ تبرہ کرتے ہیں، اور اس انداز میں حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں جیسے کہ وہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ حالانکہ اگر حقائق کو بیان کیا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آپس میں رشتہ داری ہیں۔ کسی محفل میں آپ کسی خطیب سے پوچھیں کہ حضرت اس دفعہ آپ مصائب کو چھوڑو، مصائب کو نہ بیان کرو، اس دفعہ یہ بیان کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کتنی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگمات کتنی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے بیٹیاں کتنی ہیں اور ان کی رشتہ داریاں کتنی ہیں اور ان کے نکاح کان کون ہے اور انہوں نے شادیاں کہاں کہاں کی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب یہ بتانے پہ آئیں گے تو ان کی زبانیں رک جائیں گی اور ان کے الفاظ کم ہو جائیں گے، کیونکہ انہی کو پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی رشتہ داریاں اہل بیت کی رشتہ داریاں خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں۔ میں سے صرف ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرات، جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں اہل بیت کے جو ائمہ ہیں اور ائمہ کی جو لسٹ بیان کی جا رہی ہے وہ 12 ہیں۔ ان 12 میں سے پہلا امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا امام حضرت حسن، تیسرا امام حضرت حسین، چوتھا امام حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے پانچواں امام حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی سے پوچھے حضرت امام باقر کون ہے؟ یہ حضرت امام باقر حضرت زین العابدین کا بیٹا حضرت امام حسین کا پوتا ہے۔ حضرت امام حسین کا پوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑپوتا۔ اب اس کو چھوڑو، اب ادھر آ جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق کے 3 بیٹے، ان میں سے پہلے بیٹے کا نام حضرت عبد الرحمن، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ اور تیسرے بیٹے کا نام محمد۔ یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد بیٹا تو ابوبکر صدیق کا ہے، لیکن اس کو پالا حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے جو فرماتے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ محمد کون ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ محمد، یہ اس کو پیدا تو کیا ابوبکر صدیق نے، لیکن یہ بیٹا میرا ہے، یعنی ابوبکر صدیق کا بیٹا، اس کی پرورش کرنے والے حضرت علی۔ اگر حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا دشمن مانتے تو ان کی اولاد کو پالتے اور ان کے اولاد کو اپنے گھر میں رکھتے۔ بڑا عجیب سا منظر ہو گیا، اور بڑے عجیب سے حقائق ہیں جو حقائق عوام سے چھپائے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد کو پال رہے ہیں۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے 3 بیٹے، ایک عبد الرحمن، دوسرا عبداللہ اور تیسرا محمد۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دوسرا بیٹا عبداللہ یہ تو ہو گیا فوت، باقی بچ کے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے 2، ایک کا نام عبد الرحمن اور ایک کا نام محمد۔ اب حضرت عبد الرحمن کی بھی ہوئی شادی اور حضرت محمد کی بھی ہوئی شادی۔ حضرت عبد الرحمن کو اللہ پاک نے دی ایک بیٹی اور حضرت محمد کو دیا بیٹا۔ محمد کے بیٹے کا نام رکھا گیا قاسم اور عبد الرحمن کی جو بیٹی دی اس کا نام رکھا گیا اسما۔ یہ اسما کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی پوتی ہے، اور قاسم کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا پوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی اور پوتے کا آپس میں ہوا نکاح، یعنی حضرت اسما اور حضرت قاسم کا ہوا نکاح۔ نکاح جب ہوا تو ان کو اللہ پاک نے دی ایک بیٹی جس کا نام رکھا گیا ام فرما۔ یہ ام فرما کون ہے؟ ابوبکر صدیق کی پڑپوتی ہے، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا پڑپوتا جس کا نام محمد باقر ہے، جو حضرت امام، جو ائمہ اہل بیت میں سے 5واں امام ہے۔ تو ائمہ اہل بیت میں سے 5واں امام، امام باقر کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق کی پڑپوتی ام فروا سے ہوا۔ یہ ہو گیا ان کی آپس میں رشتہ داری۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دیا بیٹا جس کا نام امام جعفر صادق ہے، جو ائمہ اہل بیت میں سے 6واں امام ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ ہوئی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں رشتہ داری۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑپوتا، ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتی، آپس میں ان کا نکاح ہوا، اور ان کے پتن سے اماموں کا سلسلہ چلا۔ 6واں امام پیدا ہوا امام جعفر صادق، اور پھر امام جعفر صادق کا بیٹا ہوا جس کا نام رکھا گیا موسیٰ کاظم، اور امام موسیٰ کاظم کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا علی رضا، اور امام علی رضا کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا محمد تقی، اور محمد تقی کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا علی نقی، اور امام علی نقی کہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا حسن عسکری، اور یہ حسن عسکری ائمہ اہل بیت میں سے 11واں امام ہے۔ اس کے بعد ائمہ اہل بیت میں سے ایک 12واں امام پیدا ہوا بقول ان کے جس کا نام محمد ہے، اور جس کو محمد المہدی کہا جاتا ہے۔ یہ محمد المہدی کون ہے؟ اہل بیت کا 12واں امام ہے۔
اور جب پوچھا جائے ان سے کہ امام کا نام محمد ہے اور اس کا لقب مہدی ہے اور اس کی کنیت کیا ہے، تو یہ بتانے سے قاصر ہو جائیں گے، بتائے گی نہیں، حالانکہ انہی کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ 12واں امام جو ہوگا امام محمد المہدی، اور اس کا جو لقب، اس کی جو کنیت ہوگی وہ کنیت ابو بکر ہوگی۔ تو یہ بات یاد رکھو، اگر یہ حقائق یہ عوام کو بتانا شروع کر دیں تو پھر عوام سمجھے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ دشمن اہل بیت ہیں، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق تو حضرت اہل بیت کے محبدار ہیں، محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے تو رشتے دیے ہیں اور ان کے تو آپس میں رشتے داریاں ہیں۔ تو اسی انداز میں آپ سمجھو کہ 12واں امام محمد المہدی ہے جس کی کنیت ابو بکر ہے، اور اس کے ابو کا نام کیا ہے؟ اس کے ابو کا نام حسن عسکری ہے، اس کے ابو کا نام کیا ہے؟ علی نقی ہے، اس کے ابو کا نام کیا ہے؟ محمد تقی ہے، اور اس کے ابو کا نام کیا ہے؟ امام علی رضا ہے، اور اس کے ابو کا نام کیا ہے؟ موسیٰ کاظم ہے، اور موسیٰ کاظم کے ابو کا نام کیا ہے؟ امام جعفر صادق ہے۔ امام جعفر کی صادق کی والدہ کون ہے اگر پوچھا جائے تو وہ والدہ ام فروہ ہوگی۔ ام فروہ کا ابو کون ہے؟ وہ عبد الرحمن ہے۔ عبد الرحمن کے ابو کا نام کیا ہے؟ اسی کے ابو کا نام ابو بکر صدیق ہے۔